اور وہ ایجنٹ جو ادھر موجود تھے، آپ یقین رکھیں جناب چیئرمین، ہمارے ملک میں بھی بہت ایجنٹ موجود ہیں، اور اگر ہم نے ان کو اب وقت پہ نہیں پکڑا تو کل کو ہم بھی ایک بہت بڑی قیمت ادا کریں گے اس کی۔ تو اس لیے میں آپ کو دو مثالیں دینا چاہتا ہوں جناب چیئرمین۔ میں زائنزم کے اوپر ایک بل لے کے آیا جس کو انٹیریئر کی کمیٹی نے یونینیمسلی اپروو کیا، آج تک وہ بل جو ہے ہاؤس میں لے نہیں ہو سکا۔ میں ڈیول نیشنلٹی کے اوپر، بیوروکریٹس کی ڈیول نیشنلٹی کے اوپر بل لے کے آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دو ملکوں کے وفادار ایک وقت میں ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ 2500 بیوروکریٹس ایسے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے، چار ایسے وفاقی سیکٹری ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ لائلٹی دو ملکوں کے ساتھ ایک وقت میں ہو۔ آج تک وہ ڈیول نیشنلٹی والا بل جو انٹیریئر کی کمیٹی نے یونینیمسلی اپروو کیا، آج تک وہ ہاؤس میں لے نہیں ہو سکا جناب چیئرمین۔ یہ میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی بہت سارے غدار اور بہت سارے صہیونی ایجنٹ موجود ہیں۔ 1971 میں ہمارا ملک ٹوٹا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو ایسٹرن کمانڈ تھی ہندوستان کی، اس کا جو ہیڈ تھا اس کا نام جنرل جیکب تھا، جو ایک یہودی تھا۔ اس نے ڈھاکہ کے اوپر حملہ کیا، اور اس کا یونیفارم جو ہے وہ اسرائیل کے ملٹری کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے آج بھی۔ یہ ساری صہیونی سازش تھی اس وقت بھی۔ جناب چیئرمین، میں اب جو ہے وہ جو اسرائیل اور ایران کا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ جناب چیئرمین، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ اسرائیل وہ ملک ہے جس نے لیبیا کو تباہ کیا، جس نے شام کو تباہ کیا، جس نے فلسطین کو تباہ کیا، جس نے عراق کو تباہ کیا، جنہوں نے 2 دفعہ انڈائریکٹلی افغانستان کے اندر جنگ مسلط کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمام مسلمان ممالک کے دشمن ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، آپ ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں۔ آپ ایک نہیں، ملٹیپل لٹریچر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان ملک کا وہ اشر کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے سیریا کے ساتھ کیا، کہ نہ فوج ہو، نہ حکومت ہو، نہ کوئی سول گورنمنٹ ہو، اور تباہ و بربادی ہو، اور جتھے رہ جائیں اور کچھ نہ بچے، اور پھر یہ اس ملک میں گھس جائیں اور یہ جو مرضی کرتے پھریں۔ یہ ہے ان کا ایکچوئل پلان، یہ گریٹر اسرائیل کا۔ اور یہ پلان جو ہے یہ بہت کئی 100 سال سے اس کے اوپر مسلسل عمل چل رہا ہے۔ کئی 100 سال سے یہ صہیونی قوتوں کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ اور میں 2011 کا ایک انٹرویو ہے وزیر اعظم ہے اسرائیل کا نیتنیاہو اس کا، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو 2 گریٹسٹ اچیومنٹس ہیں ہماری، یا جو گریٹسٹ ٹاسک ہیں ہماری زندگی کے، وہ 2 ہیں۔ ایک ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم کرنا، اور دوسرا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ختم کرنا۔ یہ اس نے ریکارڈڈ بات کی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کی فورن پالیسی چلاتے یہ لوگ ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ ان کی سیٹلائٹ سٹیٹ ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ تک ان کو نو نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے اتنی زیادہ گرپ ہے ادھر کے سیاستدانوں کے اوپر، ادھر کے بزنسز کے اوپر، ادھر کے میڈیا کے اوپر، ہالی ووڈ کے اوپر، ان کے افواج کے اوپر ان کی ایسی زبردست گرپ ہے کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو منع کر سکے۔ پھر جناب چیئرمین، آپ یہ بات تاریخ کی کچھ چیزیں سامنے اور میں مزید رکھنا چاہتا ہوں کہ 1971 میں ہمارا ملک ٹوٹا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو ایسٹرن کمانڈ تھی ہندوستان کی، اس کا جو ہیڈ تھا اس کا نام جنرل جیکب تھا، جو ایک یہودی تھا۔ اس نے ڈھاکہ کے اوپر حملہ کیا، اور اس کا یونیفارم جو ہے وہ اسرائیل کے ملٹری کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے آج بھی۔ یہ ساری صہیونی سازش تھی اس وقت بھی۔ اور پھر یہ بات سر میں تھوڑا سا 15 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد سر کہوٹا کے اوپر ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی، اور جب ہم ایٹمی دھماکے کر رہے تھے تب بھی 2 دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ کہوٹا کے اوپر یہ حملہ کر کے ہمارے ایٹمی پلانٹ جو ہے اس کو تباہ کر دیں، ایٹمی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے ہماری فضائیہ نے اور ہمارے باقی افواج نے ان کو روکا۔ اور یہ ان کا ہمیشہ سے یہ پلان رہا ہے کہ یہ اس طرح جو ہے، ایون یہ جو آپریشن سندور جو انہوں نے بھی لانچ کیا تھا، یہ اس کے پیچھے بھی یہی صہیونی قوتیں تھیں، انہی کا پیسہ تھا، انہی کا اسلحہ تھا۔ یہ اسرائیلی جو ہے یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ یہاں سے پورے کے پورے انسٹرکشنز دے رہے تھے۔ ان کے ڈرونز یہاں تک آئے ہیں، ان کے ڈرونز پنڈی تک آئے ہیں۔ جو ہیرا ڈرون تھا وہ اسرائیلی ڈرون تھا۔ تو ہمیں کیا مثالیں چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اور یہ چاہتے ہیں
کہ جس طرح انہوں نے باقی تمام مسلمان ممالک کو تباہ کیا اسی طرح یہ پاکستان کو بھی تباہ کریں. اور ایک غلطی ایران سے بہت بڑی ہوئی. ایران بہت اچھی لڑائی کر رہا ہے, میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. مگر ایک غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندر جو ان کے ایجنٹ موجود تھے ان کو وقت پہ نہیں پکڑا. ان کو اگر وقت پہ پکڑ لیتے تو شاید آج ان کو زیادہ بڑی کامیابیاں ملتی اسرائیل کے خلاف. اور وہ ایجنٹ جو ادھر موجود تھے, آپ یقین رکھیں جناب چیئرمین, ہمارے ملک میں بھی بہت ایجنٹ موجود ہیں, اور اگر ہم نے ان کو اب وقت پہ نہیں پکڑا تو کل کو ہم بھی ایک بہت بڑی قیمت ادا کریں گے اس کی. تو اس لیے میں آپ کو دو مثالیں دینا چاہتا ہوں جناب چیئرمین. میں زائنزم کے اوپر ایک بل لے کے آیا جس کو انٹیریئر کی کمیٹی نے یونینیمسلی اپروو کیا. آج تک وہ بل جو ہے ہاؤس میں لے نہیں ہو سکا. میں ڈیول نیشنلٹی کے اوپر, بیوروکریٹس کی ڈیول نیشنلٹی کے اوپر بل لے کے آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دو ملکوں کے وفادار ایک وقت میں ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ 2500 بیوروکریٹس ایسے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے, چار ایسے وفاقی سیکٹری ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ لائلٹی دو ملکوں کے ساتھ ایک وقت میں ہو. آج تک وہ ڈیول نیشنلٹی والا بل جو انٹیریئر کی کمیٹی نے یونینیمسلی اپروو کیا, آج تک وہ ہاؤس میں لے نہیں ہو سکا جناب چیئرمین. یہ میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں. اور یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی بہت سارے غدار اور بہت سارے صہیونی ایجنٹ موجود ہیں. تو ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھنی پڑے گی جناب چیئرمین کہ ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں. ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. وہ حق پر ہیں, انہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی, انہوں نے فلسطین کے لیے جنگ کی, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ہمارا فرض ہے. یہ آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں کہ اگر کسی مسلمان ملک پہ حملہ ہو جائے اور وہ آپ کا پڑوسی ہو تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. یہ کوئی واجب نہیں ہے, سنت نہیں ہے, یہ فرض ہے کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. تو ہماری اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایٹمی قوت بنایا ہے, ہمیں ایک بڑی زبردست فوج دی ہے. ہمارے لوگ بڑے زبردست ہیں, ہمارے سائنسدان بڑے زبردست ہیں, جو کام کوئی اور ملک نہیں کر سکا. جناب چیئرمین, جو پتہ نہیں کتنے ملکوں نے کوشش کی مگر وہ یہ نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے جو ہے وہ ہم ایٹمی قوت بنے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقے میں نہ پڑے. ہم شیعہ اور سنی نہیں ہیں, ہم صرف مسلمان ہیں. ہم صرف مسلمان ہیں, اور ہم بطور مسلمان ہمیں ان مشکلات کا جو ہے وہ ان سے لڑنا پڑے گا. اور انشاءاللہ دیکھیں, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ہمیں لڑنا پڑا, ہم لڑیں گے انشاءاللہ, اور یہ حق کی جنگ ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب کریں گے. شکریہ جناب چیئرمین.